الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي آتنا وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب إلى طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين وتقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدقون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يكذبون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کل کے سبق میں ہم نے وہ 10 ہدایات میں نے نمبر وائز آپ کو بتائی تھی اور آخر میں اللہ نے یہ فرمایا تھا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. یہ وہ 10 ہدایات جو گزر گئی ہیں جو میں نے کل آپ کو پڑھ کے سنائی تھی. اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں دی ہے شاید کہ تم کج روی سے ٹیڑھ پن سے اور بری باتوں سے یا اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ. اب اللہ نے ایک مثال آج اللہ نے بیان فرمائی ہے اور وہ مثال اس لیے بیان فرمائی ہے کہ اللہ موسیٰ کی آپ نے ریفرنس اللہ نے دیا کہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی آتینا وتفصیلا لکل شیء. پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی. پہلے پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد آخر پہ اللہ نے ارشاد فرمایا کیونکہ یہودی مخاطب تھے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے کہ موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جو بلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکبیر اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت کی. جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی اس قرآن کے اندر وہ ساری موجود ہے. جو اصل حالت میں تھی وہ قرآن کے اندر موجود ہے. اور اگر آپ تورات کا اب بھی مطالعہ کریں تو جو اصل تورات ہے اس میں صاف نظر آ جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور جو لوگوں نے اپنی طرف سے اس کے اندر کلام شامل کر لیا وہ بھی پتہ چلتا ہے. تو اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جو بلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکلیف. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بلائی کی روش شکر کرنے والے متی اور فرما بردار انسان تھے. نعمت کی تکمیل ان کے اوپر کی اور ہر چیز کی ضروری تفصیل اور سراسر جو رحمت تھی اس کتاب کے اندر موجود تھی جو پہاڑ کے اوپر اللہ نے لکھی ہوئی تختیوں کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی. اور لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون تاکہ بنی اسرائیل کو جو کہ مخاطب قوم تھی یہودیوں کی قوم جو تھی یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد میں سے آگے نسل چلی تھی ان کو یہ کتاب دی گئی تھی تاکہ ان کو یہ اللہ سے ملاقات کا یقین آ جائے.
کہ ہم نے ایک دن قیامت کے دن کی بات کہ قیامت کے دن ہم نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے اور خیری جرا اور شرعی جرا کا ساتھ. اب اس زندگی کا آگے اللہ نے بیان بھی فرمایا ہے، لیکن یہ بڑی مدبرانہ ایک بات ہے، بڑی عقل مندی اور ذہانت کی یہ بات ہے کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، جس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں نے ایک دن اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے اور اللہ جو علیم خبیر ہے وہ جاننے والا بھی ہے اور باخبر بھی ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. سورہ ملک کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی اپنی مخلوق کے بارے میں باعلم نہ ہوگا جو باریک بھی جاننے والا ہے، باریک بھی، کہ جو سمندر کے اندر پتھر ہے، پتھر کے اندر جو کیڑی چلتی ہے اس کی آواز کو بھی سنتا ہے، وہ کس رنگ کی ہے، اس نے کیا کھانا ہے، اللہ نے اس کو وہاں بھی رزق دے. وہ اللہ ہے جو ہر کھلے اور چھپا کے جاننے والا ہے. اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس کتاب کی مثال دی کہ یہ یہودی جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں شاید کہ یہ قیامت کے اوپر یقین لے آئیں اور ان کی زندگی کے اندر کچھ سدھار آ جائے. اور یہ اگزامپل اس لیے اللہ نے بیان کرا ہاذا کتاب، آگے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہاذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون. اب یہ کتاب، یہ ہمارے پاس یہ جو کتاب، یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے. ہم ناتواں گندے لوگ، سوچ بھی ہماری گندی، چھوٹے چھوٹے ہمارے مقاصد، دنیا کے اندر ہم بالکل غلطان ہیں، لیکن اللہ کا یہ کلام جو اس کلام کو پڑھتا ہے وہ اللہ سے محو گفتگو ہوتا ہے. اور اس لیے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کثرت سے اور خصوصی طور سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ تفسیر کے اندر بیان ہوا ہے کہ آپ جب اس کتاب کو ہاتھ لگاتے تھے تو پہلے کہتے تھے آپ جو چہرے کا رنگ تھا وہ بالکل ایسے ہوتا تھا جیسے یہ توری کا پھول کسی نے اگر دیکھا ہے تو بالکل ایک زرد اور زردی مائل ہوتا ہے اور بڑا ہی اس کے اوپر غم طاری ہوتا ہے اس پھول کے اوپر. ایسے محسوس ہوتا ہے اس وقت غمگین ہے کہ شاید مجھے کوئی مسل نہ ہو، کیونکہ اس کے بعد ایک دم اس نے ایک پھل کی شکل اختیار کرنی ہے جو ہم پکاتے ہیں، تو اس کی رنگت ہی ایسی ہوتی ہے اور اس کا وہ جو چہرے کا جو محسوس کرنے والے لوگ ہیں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ غمگین ہے کہ مجھے کوئی مسل نہ دے. تو اللہ نے فرمایا ہے وہذا کتاب، آپ کے اللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلر جو ہے، رنگ جو ہے، اس کتاب کو چھونے سے پہلے اس توری کے پھول جیسا ہو جاتا تھا اللہ کے خوف کی وجہ سے. ہم تو ڈرتے ہی نہیں، ہم تو یہ کتاب ادھر چھوڑی ادھر چھوڑی ادھر رکھی ادھر رکھی. میں اس کتاب کے اوپر اپنی اینک رکھ دیتا تھا. تو مجھے یہاں ایک حافظ صاحب ہیں، تو مجھے نام نہیں آتا، ہمارے بھائی رہتے ہیں قریب، ہمارے انور صاحب کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے میری اینک اٹھا کے اس کے اوپر سے نیچے رکھ دی. میں نے سمجھا شاید کوئی مسئلہ ہے، تو میں نے نماز کے بعد ان سے پوچھا کہ یار کوئی مسئلہ ہے جسے میں آگاہ نہیں میں پوچھ لوں. تو انہوں نے کہا نہیں مسئلہ نہیں ہے، یہ ادب کا معاملہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سب سے اوپر ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. میں نے بڑا اس چیز کو نوٹ کیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی قوم والے ہیں کہ جو اللہ کے کلام کو اتنی بلندی پہ دیکھنا چاہتے. یہ اللہ کا کلام ہے جو ہمارا حاکم بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، کبیر بھی ہے اور علیم بھی ہے، عزیز بھی ہے، قیوم بھی ہے، حی بھی ہے، منان بھی ہے، منان بھی ہے. وہ ہمارا رب ہے، یہ اس کا کلام ہے. اور اس کو جب چھوئیں یا پڑھیں تو یہ سمجھیں آپ اللہ سے ہم کلام، پھر اس کا نظارہ ہی کچھ اور ہوگا. تو اللہ نے فرمایا یہ کتاب جیسے پہلے میں نے وہ کتاب مبارک یا یہ میں نے کتاب ہاذا کتاب انزلنا مبارک، جو میں نے مبارک کتاب تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ میں نے مبارک کتاب اتاری ہے جو ایمانداروں کے درمیان اور دوسروں کے درمیان تفریق کرنے والی ہے.
یہ مبارک کتاب ہے، مبارک کلمات ہیں، جو اس کو پڑھتا ہے اس کی زندگی میں سدھار آ جاتا ہے، صفائی اور ستھرائی آ جاتی ہے، نظافت آ جاتی ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، وہ لوگوں کا خیر خواہ بن جاتا ہے، اور لوگوں میں غم گزار بن جاتا ہے، اور لوگوں کی بیماری اور غمی اور خوشی کے اندر شامل ہونے کی جستجو اور کوشش کرتا ہے، قربانی دینے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس کتاب کو صرف یہ سمجھ، بعض کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوا واتقوا لعلکم ترحمون، یہ میں نے کتاب مبارک نازل کی ہے، برکت والی کتاب ہے، اور تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، ڈرو اللہ سے۔ بعید نہیں کہ اللہ تم پر رحم کرے اور تمہارے لیے جنت کا راستہ کھولے، رحم کیا جائے اور تمہارے لیے جنت کا راستہ کھولے۔ اب کیا ہے آگے مکے والوں سے کہا، ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفة من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين۔ مکے والے کہتے تھے ہمارے اوپر تو کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی جس کو ہم پڑھتے ہو، جس کے اوپر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان تقولوا انما، اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکے والوں، اے مشرکین مکہ، اے ابو لہب، اے ابو جہل، اے امیہ بن خلف، اے جتنے مکے کے بڑے بڑے سردار، سن لو یہ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں کو دی گئی، یہودوں اور نصارہ کو۔ یہودوں کو تورات دی گئی یہودیوں کو، اور نصارہ عیسائیوں کو انجیل دی گئی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کتاب نہیں دی گئی اور ہمیں کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے۔ اب تم یہ بہانہ نہیں، اور تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب لکنا، اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو کتاب لکنا اہدی منہم، تو اس سے زیادہ، ان سے زیادہ ہم راست رو بن جاتے، نمازی بنتے، زکوٰۃ دینے والے بنتے، اللہ سے ڈرنے والے بنتے۔ اب تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، کہا کہ یہ جو کتاب ہے جیسے سورۃ فرقان کے سورۃ طور کے اندر آتا ہے کہ آپ اس شخص کی پیروی کر رہے ہیں جو مشہور ہے، جس کے اوپر جادو کیا گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے انظر فضرب الامثال فضلوا سواء السبیل، کہ ان کی ذرا مثالیں دیکھو کیا کر رہے ہیں، ان کو کب راستہ سجائی نہیں دیتا، پاگل ہو گئے۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی ان کے سامنے ہے کہ کبھی 40 سالہ زندگی جو مشرکانہ معاشرے کے اندر آپ نے گزاری، وہی معاشرہ آپ کو امین اور صادق کہتا تھا، اور وہی معاشرہ کہتا تھا کہ جو سب سے پہلے آج بیت اللہ میں داخل ہوگا یہ سنگ اسود کا فیصلہ وہی کرے گا۔ تلواریں نکلی ہوئی ہیں، سارے قبائل لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ میں دیوار کے اندر نصب کروں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فیصلہ تھا کہ جو پہلے سب سے آئے گا وہ ہمارا حاکم ہوگا، وہ ہمارا عادل ہوگا، وہ ہمارا فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کہا ہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں، ہمیں ان کے فیصلے کے اوپر یقین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ دیکھیں، آپ نے کثرت سے سنا ہے کہ آپ نے چادر بچھائی اور سنگ اسود کو اپنے ہاتھ سے، مشرکوں کو ہاتھ نہیں لگنے دیا، اپنے ہاتھ سے اس کو چادر کے درمیان میں رکھا، اور سارے لوگوں کو، قبائلی والوں کا کہ سارے کے پاس اس چادر کے کونوں کو پکڑے، پھر اس کو وہاں تک اٹھایا گیا جہاں آج وہ نصب ہے، وہاں پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے سنگ اسود کو وہاں نصب کیا۔ اور کیسا دانش ماندہ پھر کہ سارے لوگوں کے مطمئن بھی ہو گئے کہ سب نے اٹھا لیا، لیکن ہاتھ بھی مشرکوں کا لگنے نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فقط جا بینۃ من ربکم وہدی ورحمۃ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن، قندیل، یہ روشن دلیل ہمارے پاس آ گئی ہے، اور رحمت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا
جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ یصدق سنجزی الذین یصدقون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدقون۔ جو اللہ فرماتا ہے جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی تلاش میں ہم بدترین سزا دیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں اب یہ آپ خوش قسمت ہیں، آپ قرآن کے نام پہ بیٹھے ہیں، کسی ایرا غیرہ نتھو کے نام سے نہیں بیٹھے، یہ قرآن کے نام سے بیٹھے ہیں۔ اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام، اور جس مشقت کے اندر یہ کلام آپ تک پہنچا ہے اور جو لے کے آئے جبرائیل علیہ السلام آپ کے علم کہ ایک ایک آئے جو سورہ فاتحہ ہے 70,000 فرشتے جب سورہ فاتحہ آپ لے کے آئے تو 70,000 فرشتے آپ کی اردلی کے اندر فوج پوری اس کی محافظت کے لیے ساتھ تھی، اور سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین جو ہم پڑھتے ہیں۔ اور کبھی ہم نے غور نہیں کیا اس کے اوپر کہ تمام طریقے اللہ کی ہیں، جو عالمین کا پالنے والا مالک یوم الدین، جو مالک ہے، جج نہیں ہے، منصف نہیں ہے، مالک ہے بھائی، جس کو چاہے سزا دے گا، جس کو چاہے اس کو۔ اور اس کے پہلے اللہ نے کہہ دیا رحمان بھی ہے رحیم، مبالغے کے سیگے استعمال کی۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے کہ جو میری آیات کو، میری اس نشانیوں کو، میری اس کتاب کو جو میں نے مبارک کتاب اوپر نازل کی ہے، اس سے روگردانی کرے گا، ہم اس کو سوء العذاب بما کانوا یصدقون، ترین عذاب دیں گے اس پاداش میں جو ہماری اس آیات کو جھٹلاتا ہے۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكة، اب کیا یہ چاہتے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں، اب کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے، تاتيهم الملائكة او ياتي ربك او ياتي بعض آيات ربك، یا اللہ تعالیٰ خود ان کے سامنے آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض سری نشانیاں نمودار ہیں۔ اللہ کی آیت سے مراد اس کے وہ ارشادات بھی ہیں جو اللہ نے قرآن کی صورت میں بیان فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاکیزہ، صحابہ کی زندگی جو اس وقت ایمان لائے کہ سخت مارے جا رہے ہیں، پٹے جا رہے ہیں، ادھیڑے جا رہے ہیں، بھوکوں سے مر رہے ہیں، لیکن زبان پہ ایک ہی بات ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام زندگی لے کے آئے وہ پاکیزہ اور مطہر ہے، وہی نظام ہے جس کے اوپر ہم قائم رہیں گے تو ہماری فلاح ہو، ورنہ نہیں ہوگا۔ قولوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہہ دو اللہ ایک ہے اور اس کے اوپر استقامت کر لو، تمہارے اوپر فرشتے اتریں گے۔ اور فرشتے اترنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ کو فرشتے نظر آئیں، آپ کو اطمینان نظر آئے گا، سکون قلب آئے گا، جو بات سوچ رہے ہوں گے آپ کی بات سیدھی سوچی جائے گی، آپ جو کام کرنے جا رہے ہوں گے اس کے اندر آسانی ہوگی، آپ کے کام میں کامیابی آپ کو ملتی جائے گی کہ فرشتے آپ کی حمایت کے اندر آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کئی بیماریوں سے اللہ میں نجات دیتا ہے، کوئی دوائی تشخیص کرنی ہوتی ہے تو وہ دوائی سیدھی تشخیص ہو جاتی ہے، اس کے لیے اللہ نے ہدایت دی ہوتی ہے کہ یہ دوائی کھاؤ گے تو ٹھیک ہوگا، کیونکہ دوائی کے اندر اثر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ورنہ پتھر کو مارتا ہے تو پتھر کی چوٹ جو ہے اس وقت تک نہیں ضرب لگ سکتی جب تک اللہ نے اس کے اندر قوت نہ رکھی ہو کہ آگ جلاتی ہے، لیکن جلانے کے لیے ابراہیم جب جلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کل صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، تو پھر آپ کو کیا حکمت ہے، یا نار کونی بردا سلام علیکم۔ وہ ایمان کی کیفیت ہمارے اندر نہیں ہے، اگر وہ ہمارے اندر ایمان کی کیفیت ہو تو پھر آج ہی ہمیں اتنا بے چینی اور بے قراری یہ مکمل کر لے ایک آیت ہے، پھر کل دوسری آیت پڑھ کے اس کو مکمل کر لیں۔ 2 منٹ کا 2 منٹ۔ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ اللہ اکبر۔ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو اچھا تم انتظار کرو میں بھی انتظار کروں. یہ رسول اللہ کے اندر آتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منہ تحید. جب موت کی عالم کاری ہوتا ہے انسان کے اوپر تو اس کو حقائق پردے ہٹ جاتے ہیں, حقیقت نظر آنا شروع ہوتی ہے. اور حقیقت نظر آنے سے پہلے ایمان قبول ہے. ایمان بالغیب قبول ہے. جب دیکھ لیا کہ یہ جنت سامنے نظر آ رہی ہے, موت سامنے کھڑی ہے اور کہہ رہا ہے اطلاع وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما, یہ ہے وہ موت جس سے تو بھاگتا تھا. ونفخ فی الصور ذلک ما كنت منہ تحید ونفخ فی الصور ذلک یوم الوعید. پھونک دی جائے گا اور پھر یہ بہت سخت دن ہوگا. جب موت سے آنے سے پہلے ایمان قبول ہے, موت کے قریب موت سے حقیقت دیکھنے کے بعد ایمان قبول نہیں. جیسے فرعون کا ایمان تھا کہ فرعون نے جب ڈوبنے لگا تو کہا میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا. تو اللہ نے فرمایا کیا بھی ایمان لاتا ہے؟ فرشتے کو حکم دیا کہ ثمود کے اندر کیچڑ ڈالو اور کہا ننجیکم بدنے کا, تیرے بدن کی اب ہم رکھیں گے سنبھال کے اور قیامت تک لوگوں کے لیے نشانی بنا. تو آج تک وہ پڑھی ہوئی ہے. صدق اللہ علیہ العظیم و صدق رسول اللہ کریم ونا مولانا الشاعرین الحمد للہ. اور انشاءاللہ دعا کے بھی نرمی انشاءاللہ اللہم صلی وسلم علی عبدک یا رسول اللہ و حبیبک سیدنا محمد النبی الرومی وعلی آلہ و صحبہ اللہ اس قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمارے ترتیب میں اللہ اپنے صحیح عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمیں گمراہ نہیں. اللہ جو پڑھتے ہیں جو غلطیاں اللہ اس کو برداشت فرمائے معاف فرمائے. جو صحیح ہے اللہ اس کا اجر ہمارے پاس نامہ ہمارے بیمار کو شفا عطا فرمائے. اللہ مسلمان کو معاف فرما دے. بوڑھا مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ تیری مخلوق کی ایسی ہے, تیرے پرندے چرندے اللہ دعائیں مانگ رہے ہیں, اللہ بلک رہے ہیں. اللہ اپنی رحمت کی بارش عطا فرما. اللہ اپنی مبارک پانی کی بارش عطا فرما. اللہ مبارک پانی عطا فرما, مبارک عطا فرما. اللہ مہربان ہو گئے, اللہ نے معاف فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.